جیسے چودھری کے ڈیرے کا کتا بھوکا نہیں مرتا، اسی طرح نبی کے در کا بندہ بھی بھوکا نہیں مرتا۔ عبداللہ شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مرید کے اندر پیر دیکھے کہ لالچ ہے، اس مرید کو اس علاقے میں بھیجے جہاں پہ کوئی بندہ اس کی مالی مدد نہ کرے، اور اللہ پھر غیب سے اس کے لیے چشمے پیدا فرمائے، رزق کے، برکت کے، نور کے، اس کو اللہ کی ذات پہ توکل ہو جائے۔ اسی طرح وہ امام جو کسی بھی بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بعض دیکھا میں نے سودا امام لے کے آتے ہیں، پنیری امام کرتے ہیں، یہ 7 کام امام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی امید ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے کہ یہ چودھری جو ہے مجھے کچھ دے۔ بعض وہ لالچ نہیں کرتے، وہ مسجد میں رہتے ہیں، زیادہ ذکر و ذکار میں، بچوں کو پڑھانے میں، اللہ پاک ان کے لیے پھر غیر سے ثواب پیدا فرماتا ہے، یہاں تک ثواب پیدا فرماتا ہے کہ پورا گاؤں اس بندے کا مقروض ہو جاتا ہے، بظاہر اس کو نہیں آتا۔ اس کی کئی مثالیں، ہمارے قریبی حافظ تو فیض صاحب فوت ہو گئے، 63 دفعہ مدینہ منورہ کے سفر کے لیے گئے، بظاہر کوئی دکانیں نہیں تھیں، کوئی کرایہ نہیں آتا تھا، کوئی ایسا، لیکن اللہ پاک نے غیر سے ثواب پیدا فرمایا۔ اسی طرح یہ مسجد میں اذان دینا، مسجد کی خدمت کرنا، پڑھنا پڑھانا، اس طرح یہ واقعہ اکثر بتاتا رہتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک بادشاہ گزرے ہیں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں خلیفہ مجاز تھے، آگے پیر مردی بھی کرتے تھے، وقت کا بادشاہ بھی تھا، سلوک بھی جانتا تھا۔ آج کل تو صاحبزادوں کو بھی سلوک نہیں آتا، بڑے بڑے آستانے ہیں، بس کسی کو وظیفے بتائیں، یہ وظیفہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو۔ سلوک سے ناواقف ہے، سلوک کے چشتیہ سے ناواقف ہیں، نقش بندیہ سے، مجدیہ سے، سارے۔ تو وہ بادشاہ وقت تھے لیکن سالک بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک طالب علم جو مسجد میں بیٹھا پڑھ رہا ہے، اس کا دیا بجھ گیا۔ بادشاہ اپنے دربار سے گھر جا رہا تھا، طالب علم نے جلدی سے اپنا قیدا پکڑا، دوڑ لگا دی، اور وہ ایک ہندو کے گھر کے سامنے مشعل جا رہی تھی، اس کے نیچے جا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ ہمارے آج کل کے بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ ہیلی کاپٹروں پہ آتے ہیں، 20 40 والی گاڑیاں ہوتی ہیں، بادشاہ گھر سے نکل کے دفتر تک جاتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچہ آتا ہے، تنخواہوں کا، بندوں کا۔ وہ اس دور کی بات تھی جب بادشاہ اپنے دربار سے گھر جا رہا ہے رات کے وقت فارغ ہو کے، اور ایک طالب علم کو خبر نہیں ہے کہ بادشاہ جا رہا ہے۔ آج کے دور کا ہوتا تو جناب کلفی لگتا، پکڑ تکڑ، مارو کٹو، ادھر کرو۔ تو بادشاہ جا رہا ہے، دیکھا کہ بچہ پڑھ رہا ہے، دیا بجھ گیا، دوڑ لگائی، جا کے اس نے وہ ہندو کے گھر کے نیچے مشعل جل رہی تھی، اس کے پڑھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے اپنے گھر سے نوکر کو بھیجا، جاؤ میرے گھر سے سونے کا دیا لے کے آؤ، تحفے میں اس طالب علم کو دیا۔ طالب علم بڑا خوش ہو گیا۔ اب بادشاہ وقت کے خلیفہ تھے لیکن ایک معاملے میں ایک الجھن میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایک الجھن یہ تھی کہ یہ جو میرا باپ ہے، پتہ نہیں میرا باپ ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری الجھن یہ تھی کہ یہ جو مدرسوں میں لوگ مسجدوں میں رہتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں دین، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ رات محنت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی صفیں ٹوٹی ہوتی ہیں، جوتیاں ٹوٹی ہوتی ہیں۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارث ہوتے تو پھر ان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ تو میرے مشرقین فرماتے ہیں کہ آدھے علم والا وارث بھی نہیں ہوتا۔ مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدھے علم والا وارث نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک بندہ، اس کا باپ فوت ہو جائے تو اس کو صرف گھر سے حصہ ملے، باہر سے نہ ملے، وہ وارث نہیں ہے۔ وارث وہ ہے جس کو وراثت سے مکمل حصہ ملے، ظاہری اور باطنی۔ تو
تو نبی کا وارث وہ ہے جس کے پاس علم ظاہر بھی ہو، علم باطن بھی ہو، دونوں علم ہوں تو پھر وہ نبی کا وارث ہوتا ہے۔ اس دور میں چونکہ روحانیت تام تھی، جب بادشاہ سال خلیفہ ہے تو پھر حالت کیا ہوگی؟ جیسے ہمارے کئی بادشاہ ہوتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں، پورا ملک شراب پہ لگ جاتا ہے، کہ چرس پیتے ہیں پورا ملک چرس پہ لگ جاتا ہے، کئی ڈانس کرتے ہیں پورا ملک ڈانس پہ لگ جاتا ہے۔ طرح طرح کے بادشاہوں کے مزاج ہوتے ہیں، جیسے یزید کا مزاج تھا، عبد الملک بن مروان کا مزاج تھا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا مزاج تھا۔ تو جو بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے باقی قوم میں منتقل ہوتا ہے۔ تو اب لازمی طور پہ وہ اس دور میں جو ہر طالب علم ہے سلوک بھی لازمی طور پہ جانتا ہوگا۔ تو بادشاہ اپنا دیا اور دل میں یہ تین خیال جو تھے، ایک خیال یہ تھا کہ کیا میدان محشر میں جب کھربوں لوگ ہوں گے، او لوگوں کا سمندر پوری دنیا جمع ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک جتنے زمانے وقت گزرے ہوں گے تمام لوگ جمع ہوں گے، اتنی مخلوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کیسے فرمائیں گے؟ دیا قسمت جاگی، بات یا گھر جا کے سویا، قسمت جاگ پڑی، نبی اللہ کو زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ایک فکرے میں تین چیزوں کا جواب دے دیا۔ اے سب کو دین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، میدان محشر میں محمد علی شفاعت کروں گا۔ اس لیے یہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس شعبے کو حقیر جانتے ہیں، جب حقیر جانتے ہیں پھر علم ان کے گھر سے نکل جاتا ہے، عظمتیں نکل جاتی ہیں۔ یہ شعبہ حقیر نہیں ہے، بڑا عظیم شعبہ، یہ نبیوں والا شعبہ، ولیوں والا شعبہ، لوگوں کی اصلاح کرنا بہت، امامت والا شعبہ بہت بڑا شعبہ، کہ مسجد میں اذان دینی، جماعت کرانی اور پھر لوگ اس پہ راضی ہوں، یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔